نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے اج درس تصوف دا موضوع لفظ دی لالچ ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ حشر دی 9ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرن اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہے، اللہ سونے اس آیت پاک وچ فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچ بچا لیا گیا تے وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ رب سونے فرمایا کہ لالچوں اسی بچاؤنے ہیں، اور ہے بھی حقیقت ہے بغیر اللہ رب العزت دی توفیق مدد اور فضل دے انسان نفس دی قید چوں، دنیا دی قید چوں، شیطان دی قید چوں، افلاطونی پروگراماں دی قید چوں، گمراہ فرقیاں دی قید چوں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دی قید چوں انسان کدی نہیں نکل سکتا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے رب سونے نو منائے، راتاں تنہائیاں چ رو رو کے گڑ گڑائے اللہ دے حضور، جسے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سکا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ یہ نفس امارہ انسان دا بہت بڑا امتحان ہے، اور نفس امارہ انسان دے اندر شیطان دی جائے قیام ہے، میری ہر خواہش شیطان دا دروازہ ہے۔ یہ نفس امارہ ہی ہے جی دے اندر خواہشات پیدا ہوندیاں نے، اور خواہشات دے ڈنڈا تھوڑ اگدے نے، اور جڑے دنیا دی محبت چ مبتلا کر کے افلاطونی پروگراماں دے پیچھے لا کے شیطان دا پجاری لا بنا کے تباہ و برباد کر دیندا ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا اس نفس نہ جہاد اکبر ہے، اور جڑا کافراں نال جہاد قتل و قتال دا ہے وہ اصغر ہے۔ تے جس شخص نے اس نفس نو شکست دیتی دنیا سب تو بڑا رستم ہے۔ جب تک یہ نفس امارہ مزکی نہیں ہوندا، یہ تزکیہ نہیں ہوندا، یہ پاک و صاف نہیں ہوندا، اور یہ مطمئنہ نہیں بندا، فنا نہیں ہوندا، انسان نو کدے بھی کوئی فلاح حاصل نہیں ہو سکدے۔ اللہ سونے انسان نو دنیا 'چ اپنے دیدار واسطے بھیجیا۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا کہ میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات میں ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ بقول شاعر کہ دل کے آئینے میں ہے جلوہ آیا یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، صفا کر دل کے آئینے کو، سکندر ہو زمانے کا۔ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب رب نو اپنے اندر وچ۔ یہ دل اللہ سونے جلوہ گاہ ہے، لیکن جب تک انسان نفس شیطان دنیا واسو اللہ سے نہیں نکلتا کدی بھی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سونے تو پیدا ہی انسان نے اسے واسطے کیتا ہے کہ اپنے جسم جو اپنی روح نو کٹ کے پرواز کردے ہوئے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے، اور حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا انسان دی فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ ہر بچے نو اللہ پاک نے فطرت اسلام تے پیدا کیتا ہے، تے جدو انسان نفس دے پیچھے لگ جاندا ہے تے فطرت تو ہٹ جاندا ہے، تے پھر بربادی دا سفر شروع ہو جاندا ہے۔ کدے بھی یہ طالب مولا نہیں بن سکدا، تلاش مولا چ نہیں لگ سکدا۔ انسان نو چاہیے اللہ سونے کو ڈردا رہے۔ قرآن کریم جیسے واسطے رب سنے بار بار فرمایا نتق اللہ، طالبان دنیا تو پرے رہے،
جنہیں بھی گمراہ جہنمی فرقے 2 نمبر غیر شرع بابے نے ناچ گانے ڈھول ڈھمکے والے انہاں تو الگ ہو جائے، اور جنہیں بھی تعویذ فروش غیر شرع لوگ ہیں، یوگا، ریکیاں، ٹیلی پیتھیاں، مسمرزم، ہپناٹزم، سپرچلزم، نجوم، رمل، پامسٹیاں وغیرہ جڑ جے ہوئے نے، انہاں لوکاں تو الگ ہو جا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہاں قرآن و سنت نو چھڈ کے شیطان دے بنائے پروگراماں دے پیچھے لگے ہوئے نے، اور نفس نے انہاں گلاں وچ پھسایا ہویا، الجھایا ہویا۔ اور جدوں انسان دے اندروں اللہ رب العزت دی دید دی پیاس ہی ختم ہو جائے، عشق مولا دی تڑپ ہی ختم ہو جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سنے تو فرماؤں ایمان والے تو ہے ہی ہوئی رب سنے نہ ٹوٹ کے پیار کر دے، جنونی عشق کر دے اپنے رب نہ، اور اپنے اللہ تو علاوہ سب کو منہ موڑ کے اپنے اللہ طرف دوڑ جاندے ہیں، جویں قرآن کریم رب سنے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ تو میرے مولا نے جنہوں لوکاں نو اپنے دیدار دے قابل نہیں سمجھے، انہوں دی کرتوتاں دی وجہ نال انہوں لوکاں نو نفس دے حوالے کرتا، وہ لوگ جلسیاں، جلوسیاں، ناچ گانے، ٹول ٹبکے، چلیاں، وظیفیاں اور سفراں جڑ جے رہندے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں لوکاں کو بچائے۔ ایک کتابی قصے کہانیاں نال دنیا بھی علم پڑھنا یا قرآن و سنت دا ظاہری علم پڑھن نال نفس نہیں مرنا کدے بھی۔ انسان جدہ مرضی عالم بن جائے، مفتی بن جائے، محدث مفسر بن جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، صحافی بن جائے وغیرہ وغیرہ، انہاں علماں نال نفس نہیں مردا، نفس مجاہدے نہ مردا۔ تو دنیا ماسوا اللہ تو الگ ہون نہ مردا، کٹ کھان، کٹ سون، کٹ ملن، کٹ بولن نہ مردا۔ قرآن و سنت دی روح تے عمل کرنا، اور ذکر قلبی ذکر کثیر کرنا مردا۔ اس واسطے رب سنے قرآن حکیم دسیا یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ راہ مولا دا سچا مسافر وہ اللہ دے پروگرام تو علاوہ کسے پروگرام نہیں قبول دا، دنیا دی تعریف و مخالفتاں دی کوئی پرواہ نہیں کردا، خلقی اسباب و ارباب چوں نکل جاندہ اور بے نیاز ہو جاندہ، ریاض کو مجاہدات لگ جاندہ ہے، اور اللہ سونے دے ہر پروگرام تے راضی ہوندہ ہے، کیوں کائنات دے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سونے طرف ہو رہا ہے۔ اللہ سونا بڑی محبت نہ ہر آدمی نے بڑی محبت بڑی نگاہ دیکھ رہا ہے، اللہ سونا ہر آدمی نے ملنا مشتاق ہے، کیونکہ ہر امر دا فاعل حقیقی اللہ سونا ہے۔ اللہ پاک نے جڑا پروگرام انسان نو قرآن سنت دی سوری دتا ہے، وہ دے وچ انسان نو مکمل رہنمائی کیتی ہے کہ کس طرح نفس نو پاک کرنا، قلب نو پاک کرنا، اور امت واحدہ بننا ہے، وحدت انسانیت تک پہنچنا۔ مسلمانوں نو چاہیے کہ سارے نصابات تو نکل قرآن و سنت دے اوتے عمل کرنا، اور اپنی الگ اسلامی اقوام متحدہ بناؤ۔ جڑی موجودہ اقوام متحدہ دجالیاں دی ایجنٹ ہے، غلام ہے، باندی ہے، نوکرانی ہے، یہ ڈرامے بازی ہے ساری۔ تو انسان کو چاہیے اپنے حواس نو، اپنے ذہن نو، اپنے قلب نو پاک کرے، کہ سچے صحیح اور عقیدہ با عمل شاکان مولا متقی پرہیزگار مردہ نفس زندہ دل علماء مشایخ کی خدمت بیٹھے، نہ کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے، ضرور کے مطابق عمل کرے، کیونکہ وہ لوگ اللہ والے جڑے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارتے ہیں، قلباً ذات مولا ڈبے رہتے ہیں۔ نفس شیطان دنیا تو بیزار نے لوگ، انہیں قرآن و سنت دا علم حاصل کر کے ضرور کے مطابق عمل کرے، پھر اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نسبت حاصل کرے، تو اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب الہی کرے، تاکہ دل دا آئینہ صاف ہو جائے، کیونکہ دل اللہ سننی جلوہ گاہ ہے۔ حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے کہتا رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، تاکہ انسان نو دید مولا دی نعمت حاصل ہوئے۔
لیکن اس راہ دے وچ سب تو بڑی رکاوٹ جیڑی ہے وہ انسانی نفس امارہ ہے۔ جب تک انسان نفس امارہ دے چنگل چوں نہیں نکلدا وہ کدے بھی اللہ سبحانہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ نفس امارہ بہت بڑا فرعون، نمرود، شیطان، یزید ہے۔ یہ تو ہوشیار رہو، لا دی تلوار نہ دی ہر خواہش کو ذبح کر دے، لا الہ دی نفی۔ یہ نفس، شیطان، دنیا اور ما سوا اللہ جو کل ہی قلب ہمیشہ لئی نکل جاؤ، یہ نا نفی ہے۔ پھر یہ پاسے رغبت نہ جائے، ارادہ بھی کرے تا خیال بھی نہ آئے، تو پھر اسمات الا اللہ دا حاصل کرو کہ قلباً ذات مولا جن ہمیشہ لئی ڈب کے نماز عشق نہیں تلاؤ، نہ قابل واپسی رد دینا، تاکہ ہجر دی وادی جو گزر کے عشق نگر جو داخل ہو کے انسان دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔ کہ نفس امارہ جڑا ہے بغیر سخت مجاہدیاں تو نہیں مردا ہے گا، ظاہری کسے کہانیاں کتاباں تقریراں نال نہیں مردا کدے بھی۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تذکرہ اولیاء لکھتے ہیں کہ حضرت ممشاد دین ولی رحمۃ اللہ فرماندے ہیں بتاں دیاں بھی مختلف قسماں نے۔ بعض لوکاں نے نفس نو بت بنا کے وہدی پرستی کردے رہے، بعض دولت نو بت بنا کے وہدے پجاری بنے ہوئے رہے، بعض بیوی بچیاں دی پرستش وچ بیوی بچیاں نو بت بنایا ہویا انہاں لوکاں، بعض اثر تجارت نو بت سمجھ کے وہدی پرستش دے وچ گرفتار ہوئے نے، بعض سوم و صلوات نو بت تصور کر کے یہ پجاری بنے ہوئے نے۔ اس وجہ تو یہ اندازہ ہوندا کہ پوری مخلوق کسی نہ کسی شے دی پرستش وچ گرفتار ہے اور کسی نو بھی پرستے تو مفر نہیں ہے۔ البتہ وہ شخص نو کسی شے دا پرستار نہیں کیا جا سکتا جڑا اپنے نفس دی نیکی بدی دے اتے نفس دی موافقت نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ نفس نو ہدف ملامت بناوندا ہے۔ تو حضرت دین ولی اگے فرماندے نے کہ مرید واسطے مرشد دی خدمت اپنے پیر پائیاں دا ادب ضروری ہے اور تمام خواہشات نفس تو کنارہ کش ہو کے اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ہے۔ اگے فرماندے جس شے دے اتے نفس و قلب راغب ہون انہوں چھڑ دین دا نام توکل ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ حضرت ابو بکر سید لانی رحمت اللہ فرماندے ہے کہ ہم جنس نو طلب کرنے والا اور غیر ہم جنس تو کنارہ کش رہن والے نو مرید کیا جاتا ہے، اور مرید دی زندگی فنا نفس اور حیات قلب دے وچ چھپی ہوئی ہے، کیونکہ قلب دی زندگی نفس دی موت بن جاندی ہے۔ اور اگے آپ فرماندے ہے اعانت خدا بندی تو بغیر انسان نو نفس امارہ تو کدے رہائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اگے حضرت سید لانی رحمت اللہ اگے فرماندے ہے کہ جب تک بندہ اعتقاد ارادے دے نال اللہ سونے نال دوستی حاصل نہیں کر لندا اور ماسوا اللہ تو بے نیاز نہیں ہو جاتا، اس وقت تک نفس دے شرطوں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ پھر اگے فرماندے نے کہ سب تو بڑی نعمت ہے کہ وہ نفس دی قید تو رہائی حاصل کر لے، کیونکہ نفس ہی اللہ اور بندے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے، اور جب تک نفس مردہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اللہ سونے دی حقیقت جیڑی ہے وہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ نفس ہی سارا سب تو بڑا فسادی ہے جڑا انسان نو اللہ تک نہیں جان دیندا۔ نفس و شیطان یہ دنیا اور شیطان دے پیچھے لوندا ہے۔ یہ سارے اقوال بڑے خوبصورت ہے جہاں مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماں سوا اللہ دے بتاں دی پوجا نہ کریے، بندگی دے لائق صرف خدا وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ اللہ کے چکن تو بعد پھر کسی کی چکن دی لوڑ نہیں پائے گی، جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے کوئی ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔
تے درد تکے کھان دی لوڑ نہیں، ماں سو اللہ دی کسے شے دی پوجا نہ کرو، نفس دی کرے غلط عمل نہ کرو، یہ علاج ہے، یہ مخالفت وچ ہے۔ اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ ہے۔ تے جڑے ہم جنس نہیں ہے، یعنی قرآن و سنت اور تصوف دے مخالف ہے، انہوں لوگوں تو الگ ہو جا، اپنے قلب نو زندہ کرو، لیکن قلب زندہ تا ہو کہ نفس مرے گا۔ تے اللہ سونے دوستی تا ہی لبنی ہے کہ اگر انسان معاصی اللہ تو بے نیاز ہوئے گا، اور قلبی ذکر کرے گا، ذکر کثیرہ، قرآن و سنت کی ضرورت کے مطابق عمل کرے گا۔ لیکن ذکر کثیر جڑا ہے، قلبی ذکر جڑا ہے، انوارات دل دے اندر تائیں جذب ہون گے، نور عشق الہی، نور قرب الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق، اور نور ذکر انسان دے اندر، نور ایمان تائیں یہ ہر لہر تک اندر جا کے جذب ہوئے گا، جدو انسان سچی توبہ کر کے قرآن و سنت کی ضرورت کے مطابق عمل کرے گا، اور یہ نعمت پھر نصیب ہونی ہے اگر سچے اللہ والے صحبت بیٹھے گا۔ بغیر سچے اللہ والے صحبت انسان صراط مستقیم حاصل نہیں کر سکتا، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد دے، بغیر اللہ پاک دی توفیق دے نعمت حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ آج دی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے نفس، شیطان، دنیا، ماں سو اللہ جو قلباً ہمیشہ لے نکل جائیے اور فنا اور نیستی دا کمال حاصل کریے، کوشش بھی کریے کہ انہاں دا خیال نہ ہوئے، صرف خیال مولا رہے دل دے اندر۔ یہ دل اللہ سونے نے صرف اپنے واسطے دیتا ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ، اپنی سونی پاک ذات جل شان دے صدقہ سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما، قرآن اسلام میں غلبہ عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں، دین و ایمان فروش منافقہ، مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، دو نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ، رسول، نفس، دنیا، شیطان تو ناواقفاں، اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، غزوہ ہند دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڈے ہوا، ذہن اور قلب نو پاک فرمائے، قلباً اپنی ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حفظ، وما علینا الا البلاغ۔